تو امجد اسلام امجد نہیں ہے، تو مجو ہپا ہے۔ معروف ادبی شخصیت امجد اسلام امجد کا انتقال پاکستان ممتاز دانشور سے محروم ہو گیا۔ امجد اسلام امجد کا انتقال پاکستان کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہے، اور آپ نے ان کے ساتھ اگر کوئی وقت گزارا ہے تو وہ واقعہ سنا ہے۔ چلیں سن لیں۔ میری امجد کے ساتھ بہت قربت رہی ایک زمانے میں، یہ 70s کا دور ہے۔ میں آئی واز ویری ینگ، دھنکا میں جوائنٹ ایڈیٹر تھا، تو انکم میں اضافے کے لیے میں نے ریڈیو پاکستان لاہور پہ لکھنا وکھنا شروع کیا۔ وہاں امجد سے دوستی ہوئی اور بہت ہی ہو گئی۔ وہ تھا ہماری قربت کا اصل ہے۔ اس کے بعد میں اپنے دھندے میں کام میں لگ گیا۔ وہ اپنے جب بھی ملتے بڑی محبت سے، لاسٹ ابھی چند ماہ پہلے ہم دونوں نے مل کے ایک مشاعرہ، حالانکہ میں تو شاعری چھوڑ چکا ہوں، پروزائٹ کیا ہے، واقعہ ایک سننے۔ جب ریڈیو پہ ہمارا ایک تعلق کا آغاز ہوا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ چھوٹی عمر کی لڑکیاں، درمیانی عمر کی اور ایلڈرلی خواتین ساری امجد کے بہت قریب اور ارد گرد۔ دوستی ہماری بڑھتی گئی تو میں نے کہا بات سن امجد، تو امجد اسلام امجد نہیں ہے، تو مجو ہپا ہے، تو بنی بنائی آپا ہے، تم دیکھنے میں مرد ہو لیکن ہو تم ایک شفیق قسم کی بڑی بہن، تو یہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ سیکیور، پروٹیکٹڈ محسوس کرتی ہیں۔ سو پوری زندگی میں امجد کو مجو آپا کہتا رہا اور وہ اس کو انجوائے کرتا رہا۔ باقی چھوڑیں، اس کی ایک کتاب کا دباچہ ٹائپ بھی کو میں نے لکھا ہے۔ خوبصورت آدمی، صاف ستھرا بندہ، پیارا بندہ، انتہائی محنتی بندہ، سیلف میڈ آدمی۔ انسان خوبصورت ہونا ہے۔ وہ تو شاعر بھی بہت اچھا تھا، ڈرامے بھی اس نے بڑے زبردست لکھے، بے شمار کتابوں کا مصنف، خوبصورت شاعر، لیکن بنیادی طور پہ وہ اتنا نفیس اور اتنا سرتاپا شرافت تھا۔ میں نے کہا نا، ریڈیو پاکستان لاہور پہ خواتین اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتی تھی۔ کیوں؟ وہ سرتاپا اس معاملے میں پاکیزہ آدمی تھا۔ باقی بھی ہم لوگوں میں تو عیب شیب ہیں، وہ سگریٹ پی لیا، یہ وہ نہیں، وہ ہر اعتبار سے۔ اس کا پہلا اور آخری رومانس تھا لکھنا، فوکسڈ، اس طرح کا آدمی تھا، اللہ اسے بخشے۔ اور آخری بات میں بتاؤں، پاکیزہ روح ہونے کی ایک نشانی ہے، سویا سویا سو گیا۔ کیا کہتے ہیں نا، فلانا آدمی موت پہ کہتے ہیں ابدی نیند، وہ سویا سویا ابدی نیند سو گیا، پتہ نہیں چلا۔ ورنہ اللہ معاف کرے، مطلب یہ اس میں برائی نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ برے ہوتے ہیں فلانا، ان کو ڈیتھ بیڈ، جس بستر مرگ پہ کچھ سال، کچھ 6 مہینے 4 مہینے، کسی کو فالج ہو گیا، کسی کو فلانا ہو گیا، وہ پاک روح تھی، پاکیزہ طریقے سے رخصت ہو گئی دنیا سے۔ اس کے لیے آپ بھی دعا کریں، میں تو جب سے سنا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، کراچی سے سلطان محمود کہتے ہیں، معروف ادبی شخصیت امجد اسلام امجد کا انتقال پاکستان ممتاز دانشور سے محروم ہو گیا۔ امجد اسلام امجد کا انتقال پاکستان کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہے، اور آپ نے ان کے ساتھ اگر کوئی وقت گزارا ہے تو وہ واقعہ سنا ہے۔ چلیں سن لیں۔ میری امجد کے ساتھ بہت قربت رہی ایک زمانے میں، یہ 70s کا دور ہے۔ میں آئی واز ویری ینگ، دھنکا میں جوائنٹ ایڈیٹر تھا، تو انکم میں اضافے کے لیے میں نے ریڈیو پاکستان لاہور پہ لکھنا وکھنا شروع کیا۔ وہاں امجد سے دوستی ہوئی اور بہت ہی ہو گئی۔ وہ تھا ہماری قربت کا اصل ہے۔ اس کے بعد میں اپنے دھندے میں کام میں لگ گیا۔ وہ اپنے جب بھی ملتے بڑی محبت سے، لاسٹ ابھی چند ماہ پہلے ہم دونوں نے مل کے ایک مشاعرہ، حالانکہ میں تو شاعری چھوڑ چکا ہوں، پروزائٹ کیا ہے، واقعہ ایک سننے۔ جب ریڈیو پہ ہمارا ایک تعلق کا آغاز ہوا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ چھوٹی عمر کی لڑکیاں، درمیانی عمر کی اور ایلڈرلی خواتین ساری امجد کے بہت قریب اور ارد گرد۔ دوستی ہماری بڑھتی گئی تو میں نے کہا بات سن امجد، تو امجد اسلام امجد نہیں ہے، تو مجو ہپا ہے، تو بنی بنائی آپا ہے، تم دیکھنے میں مرد ہو لیکن ہو تم ایک شفیق قسم کی
بڑی بہن، تو یہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ سیکیور، پروٹیکٹڈ محسوس کرتی ہیں. سو پوری زندگی میں امجد کو مجو آپا کہتا رہا اور وہ اس کو انجوائے کرتا رہا. باقی چھوڑیں، اس کی ایک کتاب کا دباچہ ٹائپ بھی کو میں نے لکھا ہے. خوبصورت آدمی، صاف ستھرا بندہ، پیارا بندہ، انتہائی محنتی بندہ، سیلف میڈ آدمی. تو انسان خوبصورت ہونا ہے. وہ تو شاعر بھی بہت اچھا تھا، ڈرامے بھی اس نے بڑے زبردست لکھے، بے شمار کتابوں کا مصنف، خوبصورت شاعر. لیکن بنیادی طور پہ وہ اتنا نفیس اور اتنا سرتاپا شرافت تھا. میں نے کہا نا، ریڈیو پاکستان لاہور پہ خواتین اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتی تھی. کیوں؟ وہ سرتاپا اس معاملے میں پاکیزہ آدمی تھا. باقی بھی ہم لوگوں میں تو عیب شیب ہیں، وہ سگریٹ پی لیا، یہ وہ نہیں. وہ ہر اعتبار سے اس کا پہلا اور آخری رومانس تھا لکھنا، فوکسڈ. اس طرح کا آدمی تھا، اللہ اسے بخشے. اور آخری بات میں بتاؤں، پاکیزہ روح ہونے کی ایک نشانی ہے. سویا سویا سو گیا. کیا کہتے ہیں نا، فلانا آدمی موت پہ کہتے ہیں ابدی نیند. وہ سویا سویا ابدی نیند سو گیا، بات تا نہیں چلا. ورنہ اللہ معاف کرے، مطلب یہ اس میں برائی نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ برے ہوتے ہیں فلانا. ان کو ڈیتھ بیڈ، جس بستر مرگ پہ کچھ سال، کچھ 6 مہینے 4 مہینے، کسی کو فالج ہو گیا، کسی کو فلانا ہو گیا. وہ پاک روح تھی، پاکیزہ طریقے سے رخصت ہو گئی دنیا سے. اس کے لیے آپ بھی دعا کریں. میں تو جب سے سنا ہے ہمارا موسیٰ بٹ ہیں راول پنڈی، جو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے نواز شریف چاہتے ہیں میں نااہل ہو جاؤں، لگتا ہے اب بھی باجوہ کی پالیسی چل رہی ہے. عمران خان کیوں بار بار اسٹیبلشمنٹ تنقید کر رہے ہیں، اس سے ان کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. دیکھیں سیاست پہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے کیا اثرات مرتب ہوئے. بھٹو زیادہ جان سے مار دیا. ختم، سیاست دان کو صرف سیاسی طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے. باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیوں بار بار، میں خود بھی آپ سے متفق ہوں. میں نہیں جانتا کیوں، لیکن نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کافی ہو گیا، بس کریں، جانے دیں. اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے کوئی ہندوستان کی تو نہیں ہے، ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ہماری نالائکیوں کی وجہ سے ان کا رول اس طرح کا ہوا. یہ یاد رکھیں، آئی ایم کنونسڈ. یہ ٹٹ پونجی ہے سیاستدان ایک کمیونٹی ہے. کہتے ہیں نا وجہ دیاں پیڑاں ہوندیاں ہیں، کوئی بندے کا ذات برادری فلانا، تو یہ ایک برادری ہے بھائی. یہ ان کو عقل سمجھ آنی ہے.